گفتگو چل رہی تھی اس بات پر کہ وضی و ودی پاک ہے یا نہیں۔ ہم نے زرارہ کی روایت صحیح سے ثابت کیا کہ مزی و ودی و وضی یہ سب کے سب چیزیں پاک ہیں، اور اس کو بلغم کی غلاظت کی طرح سمجھا گیا ہے۔ دوسری روایت جو ہے اسی مزی وضی ودی کے سلسلے میں ابراہیم ابن ابی محمود کی روایت ہے۔ ابراہیم ابن ابی محمود اتفاق سے کل کی رات کی مجلس میں ان کا بڑا تذکرہ آیا، جو حوالے سے ہم نے پیش کیا تھا کہ ابراہیم ابن ابی محمود یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں 8ویں اور 9ویں امام کے، کہ 8ویں امام نے بار بار ان کے بارے میں کہا کہ اسکن اللہ لک فی الجنہ، اسکن اللہ لک فی الجنہ، اسکن اللہ لک فی الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے، اللہ تمہیں جنت میں سکونت دے، اللہ تمہیں جنت میں ٹھہرائے۔ 9ویں امام کے پاس گئے اور 8ویں امام کے خط کو دکھایا تو 9ویں امام نے 8ویں امام کے خط کو دیکھ کر آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور تبرک کر کے ایک مرتبہ یہی ابراہیم ابن ابی محمود نے 9ویں امام سے کہا کہ آپ کے بابا نے تو مجھے یہ سند دی تھی اور کہا تھا اسکن اللہ لک فی الجنہ، اسکن اللہ لک فی الجنہ، اسکن اللہ لک فی الجنہ۔ یہ بار بار آپ کے بابا نے ایک ہی نشست میں مجھے کہا تھا کہ اللہ آپ کو جنت میں سکونت عطا کرے۔ کیا آپ بھی مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو 9ویں امام نے کہا کہ ہاں میرے بابا نے تو یہ کہا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ادخل اللہ لک فی الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے اور وہاں پر سکونت اختیار کرے۔ تو 9ویں امام نے بھی اس کی تصدیق کی، جس کو جنتی ہونے کی 2 اماموں نے خود دنیا میں بشارت دے دی ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ تو اس کی روایت جو کل ہم نے مجلس میں بھی عرض کی کہ سلسلۃ الذہب والی روایت تھی، جس کے سلسلے کو بھی کل ہم نے آپ کے سامنے مجلس میں پیش کیا، اور وہاں پر امام رضا علیہ السلام نے اس زمانے میں جو سازش چلی تھی، خود امام رضا علیہ السلام نے اس سازش کا بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا اس روایت کے۔ وہ کل کی مجلس اگر آپ سنیں تو پتہ چلے گا۔ تو وہ یہی روایت تھی ابراہیم ابن ابی محمود ہی کی۔ ان کی صحیح روایت میں کہا سألت ابا الحسن الرضا علیہ السلام المرأة ولیها علیہا قمیصها و ازارها، کہتے میں نے ایک عورت ان کے پیچھے کے حصے پر کہ جس پر قمیض اور چادر تھی اس کے بارے میں سوال کیا کہ یصیبہ من بلل الفرج، کہ اس کپڑے پر، قمیض یا چادر پر وہ شرمگاہ کی تری پہنچ جاتی ہے، وہی جنب، اور یہ پھر عورت مجرب بھی ہو جاتی ہے، تصلی فیہ، کیا یہ عورت اس قمیض میں جس میں
شرمگاہ کی تری لگ گئی تھی اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا قال اذا اغتسلت صلت فیہما، اگر یہ عورت غسل جنابت انجام دے دے تو اسی قمیض میں اور اسی چادر میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کی جتنی بھی تری جنب کے علاوہ نکلی ہو سب کے سب پاک ہیں۔ یہ جنب والی تری نہیں ہے، وہ جنب سے پہلے کی تری ہے جو اس کو لگ گئی ہے۔ ہاں، تو یہ بتا رہی ہے روایت کہ جتنی بھی تری ہے منی اور پیشاب کے علاوہ، خون کے علاوہ، باقی ساری تری جو ہے پاک ہوا کرتی ہے۔ یہ دونوں اتفاق سے پکی صحیح روایت۔ پہلی روایت صحیح زرار تھی، دوسری روایت ابراہیم ابن ابی محمود کہ جن کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کی بھی بالکل صحیح روایت ہے کہ جس کے اندر کہا کہ تری شرمگاہ سے نکلنے والی لگ بھی جائے تو اس قمیض میں اور اس چادر میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور روایتیں بھی مزی، وزی، ودی کے پاک ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ اس لیے ہمارا وہاں مسلمہ مطلب ہے کہ وزی، مزی، ودی یہ سب پاک چیزیں ہیں، بلکہ شرمگاہ سے آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے جتنی نکلنے والی تریاں سب کے سب پاک ہیں، سوائے جو مقرر ہے بول، غائط، منی اور خون، اس کے علاوہ ساری تری جو ہے پاک ہے۔ 11 قسم کی تریاں نکلتی ہیں۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ ہر تری میں جہاں پر شک ہو جائے کہ منی ہے یا مزی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے پاک سمجھے، منی ہے یا ودی ہے اپنے آپ کو پاک سمجھے، منی ہے یا وزی ہے اپنے آپ کو پاک سمجھے، کوئی اور تری ہے یا منی ہے اس کے وقت بھی پاک سمجھے گا، کیونکہ اور جتنی بھی تری ہے سب پاک ہے، پیشاب اور منی اور جو ہے خون کے علاوہ باقی سب چیزیں پاک ہیں۔ آئیے میتہ میں گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ الرابع المیتۃ من کل ما له دم سائل حلالا کان او حراما، مردار ہر اس حیوان کا کہ جس کا خون جہندہ ہو، چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، وہ مردار جو ہے وہ نجس ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ نجاست مردار ان چیزوں میں سے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور مردار کی نجاست متعدد روایات میں آئی ہے۔ شاید تواتر اجمالی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، تواتر، اور تواتر آپ کو پتہ ہے کہ اگر الفاظ میں ایک جیسی روایتیں ہوں تو تواتر لفظی ہے، اور اگر الفاظ ایک جیسے نہ ہو، معنی ایک جیسے ہوں روایت کے تو تواتر معنوی ہے۔ لیکن تواتر اجمالی کو سمجھنا ہے، تواتر اجمالی نہ معنوی ہے نہ لفظی ہے، بلکہ اجمالاً اتنا پتہ ہے کہ ان 100 روایت سے یقیناً کوئی حجت والی روایت ایسی ایک ضرور موجود ہے کہ جو حجت کے طور پر کام آئے گی، وہ بھی کفایت کرے۔ تواتر اجمالی یہ ہے۔ تو اجمالی طور پر ہمارے پاس تواتر موجود ہے کہ نجاست میتہ ہے۔ ان میں سے بعض روایت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلی روایت روغن اور گھی اور ان جیسی چیزوں کے بارے میں، جس کے اندر کوئی مردار گر جائے یا چوہا گر جائے یا ان جیسی کوئی چیز گر جائے تو امام علیہ السلام نے اس پورے گھی روغن کو گرا دینے کا حکم دیا یا اس سے چراغ جلانے کا حکم دیا جب وہ مائع کی شکل میں ہو، یا اس کو گرا دینے کا حکم دیا، یا یوں کہا کہ اس کو
اور اس کے اطراف، چوہے کے اطراف جتنا گھی جمع ہوا تھا اس کو نکال دو اور اس کو پھینک دو. بس اس کا مطلب یہ کہ جامد گھی کے اندر بھی وہ نجس تھا، تبھی اس کو نکال دینے کا حکم لگایا گیا ہے. دوسری روایت کہ امر کیا گیا کہ وضو اعادہ کریں، کپڑے کو دھوئیں جب آپ نے وضو ایک ایسے ماء قلیل سے کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے مردار پایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مردار کی سے پانی نجس ہو گیا اور وضو باطل ہو گیا. تیسری روایت کہ وارد ہوا ہے کنویں کے اندر کہ اخبار میں امر آیا کہ کنویں کے اندر چوہا گر کر کے مر جائے تو اتنے ڈول نکالنا ہے، مرغی گر کر کے مر جائے تو اتنے ڈول نکالنا ہے، بکرا گر کے مر جائے تو اتنے ڈول نکالنا ہے، مردار اس کے اندر واقع ہو جائے انسان کا تو اتنے ڈول نکالنا ہے. یہ ڈول نکالنا اگرچہ کہ اس وقت ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے، کیونکہ کنواں ان کے ذریعے سے نجس ہوتا ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ پانی نکالنے کا حکم چاہے مستحبی کیوں نہ ہو، نجاست کی طرف نسبت رکھتا ہے کہ جو میتہ کی سے نجاست آئی ہے. اگرچہ کہ کنواں نجس نہیں ہوگا لیکن نجاست کی طرف نسبت رکھتا ہے، اس لیے کہا مستحب ہے کہ نکالو. یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایت ہیں، بلکہ انصاف مطلب اگر دیکھا جائے تو عین نجس میں سے میتہ کی طرح جتنی روایات میتہ کے نجس ہونے کے سلسلے میں آئی ہے، کسی اور چیز کے عین نجاست میں اتنی روایات نہیں آئی جتنے میتہ کے مردار ہونے کے نجس ہونے کے سلسلے میں روایت آئی ہے، جس کو محقق حمدانی نے بھی اعتراف کیا ہے. لیکن دو عجیب باتیں، صاحب معالم سے ایک عجیب بات آ گئی اور صاحب مدارک سے تو عجب بات آ گئی. عجب سپرلیٹیو ڈگری، عالم، یعنی بہت ہی تعجب والی بات وہ پیش کر. پہلے صاحب معالم کی عجب بات دیکھیں. صاحب معالم کہتے ہیں کہ عمدہ نجاست میتہ میں دلیل اجماع ہے اور اخبار و روایات میتہ کی نجاست کے ثابت کرنے میں قاصر ہیں. اس لیے میرے نزدیک میتہ کی نجاست ثابت نہیں ہے، کیونکہ اجماع بھی اجماع منقول ہے اور اخبار وہ قصوروار ہیں کہ نجاست میتہ کو ثابت نہیں کر سکتا. جبکہ پہلے ہم کہہ چکے گا، آخوئی نے کہا کہ اتنی پکی روایت میتہ کے سلسلے میں جس میں چیلنج سے کہا جا سکتا ہے کہ اتنی پکی روایت تو کسی عین نجاست میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی صاحب معالم سے تعجب ہے. اب صاحب مدارک کو سنیے کہ اس میں کیوں عجب ہے. ہاں، لیکن نجاست کا لفظ نہیں آیا نا وہاں پر، رجس من الشیطان. خیر، صاحب مدارک فرماتے ہیں کہ نجاست میتہ میں مناقشہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میتہ کی نجاست کا قول منحصر ہے اجماع میں. یعنی انہوں نے اخبار کو تو بالکل نکال ہی دیا ہے، جبکہ اتنی اخبار ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہیں ان کو تو بالکل نکال دیا. پہلی تعجب کی بات تو یہ کہ صاحب مدارک نے سارے اخبار کو نکال دیا، صرف اجماع کو رکھا ہے. پھر جو ہے استظہر عدم تمامیت الاجماع فی المسئلہ، پھر کہا کہ اجماع تام نہیں ہے اس مسئلے میں، اجماع ناقص ہے، اس لیے اس سے بھی نجاست میتہ ثابت نہیں ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے یہ وحشت کی کہ اس نظریے میں تو میں اکیلا رہ گیا، سب لوگ نجاست کے قائل ہیں، میں اکیلا جو ہو گیا ہوں پھنس جاؤں گا کہیں. اس لیے اپنی وحشت کو نکالنے کے لیے اپنا سارا ٹبر جو ہے وہ شیخ صدوق پر ڈال دیا، سارا بوجھ جو ہے وہ شیخ صدوق پر ڈال دیا.
دیکھیں ابھی کس طرح وہ ڈالتے ہیں، شیخ صدوق پر سارا بوجھ اٹھا کر کے ڈال دیا، وہ کس انداز میں ڈالتے ہیں، دیکھیں گھبرا کے انہوں نے وحشت کے عالم میں سارا بوجھ شیخ صدوق پر ڈال دیا۔ کہا کہ میتہ کے طہارت والے قول کو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف بھی نسبت دیا جاتا ہے۔ یعنی نسبت دیا جاتا ہے کا مطلب میں نے خود نے نہیں دیکھا، لیکن شیخ صدوق کی طرف میتہ کی طہارت کو نسبت دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ صدوق نے ایک مرسلہ روایت نقل کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہ جب ان سے سوال کی گئے کہ انہو سئل عن جلود المیتۃ یجعل فیہا اللبن والماء والسمن ما تری فیہ، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ مردار کی چمڑی میں کیا رائے دیتے ہیں کہ جب اس کے اندر دودھ بھی ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر پانی بھی ڈالا جاتا ہے، اور اس کے اندر گھی بھی ڈالا جاتا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے مردار کی چمڑی کے سلسلے میں؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا باس ان تجعل فیہا ما شئت من ماء او لبن او سمن، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مردار کی چمڑی میں جو چاہیں رکھیں، چاہے پانی، چاہے دودھ، چاہے گھی، کوئی بھی چیز رکھیں، وتتوضأ منہ، اور آپ اس پانی سے وضو کریں جو مردار کی چمڑی میں ہے، وتشرب، اور اسی کے اندر پانی پئیں بھی۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ مردار کی چمڑی نجس نہیں ہے، پاک ہے، نہیں، ولیکن لا تصلی فیہا، لیکن مردار کی چمڑی میں نماز نہ پڑھو، بس اتنا، باقی تمام چیزیں تو پاک بتا رہی ہیں۔ نہیں، وقد التزم فی اوائل کتابہ الا یورد فیہ، اور شیخ صدوق ملتزم تھے اپنے اوائل کتاب میں کہ اس حدیث میں کوئی اشکال وارد نہیں، الا ما یفتی و یحکم بصحتہ، مگر یہ کہ وہ فتویٰ دیتے، حکم قرار دیتے کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کا حکم لگاتے، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى قُدْرَتُهُ، اور اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ حدیث حجت ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، وَبِذَلِكَ صَحَّ إِسْنَادُ الْقَوْلِ بِطَہارَةِ الْمَيْتَةِ إِلَيْهِ، اور اسی لیے قول بطہارت میتہ اس کو شیخ صدوق کی طرف نسبت دینا صحیح ہے۔ یہ دیکھا، اپنا سارا بوجھ شیخ صدوق پر ڈال دیا اس وحشت کی وجہ سے کہ کہیں سارا تمام علماء میری مخالفت شروع نہ کر دیں، اور میں نے اکیلا ہوں جو نجاست میتہ کا قائل ہوں، اس لیے سارا بوجھ شیخ صدوق پر ڈال دیے۔ کہتے ہیں اس پر کئی اشکالات صاحب مدارک پر، صاحب معالم پر، اور شیخ صدوق کی روایت پر، اور شیخ صدوق کی طرف نسبت دینے پر وارد ہے کہ نسبت دی ہے صاحب مدارک نے، وہ نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں۔ آپ دیکھتے کہ معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نسبت دے دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر جو ہے وہ جلوس میں شرکت ہوئی، حالانکہ ہم وہاں پر تھے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ جو ہے فلاں نظریے میں آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوئے، حالانکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہماری طرف نسبت دے کے جو بات اخباروں میں، میڈیا میں نشر کر دیتے ہیں کہ وہ اصل میں نام کو استعمال کرنے کے لیے جھوٹ جھوٹ جو باتیں نسبت دے دی جاتی ہیں۔ ہاں، کھانے کا بھی کبھی کبھی کرتے ہیں وہ، لیکن جی، تو یہ جھوٹی نسبتیں بہت دی جاتی ہیں۔ جب ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے اتنی نسبتیں ہو جاتی ہیں تو پھر ائمہ معصومین اور روایات کی نسبت سے کتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جاتی ہیں، کتنی جھوٹی نسبتیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ تو پوری شریعت کا ڈیپینڈ اسی حدیثوں پر ہوا کرتا ہے، اس پہ کتنی جھوٹی نسبتیں دی جا سکتی ہے، اتنی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اب آئندہ کی گفتگو میں آج شیخ صدوق وہ نسبت، صاحب مدارک، صاحب معالم، کیا کیا اشکالات ان پر ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں آئیں گے۔ صلی اللہ